تھا۔ مسلمان کی زبان سے سخت بول نہیں نکلتا، کسی کو بے عزت نہیں کرتا، کسی کو کی بے اکرامی نہیں کرتا، کسی کا دل نہیں توڑتا، کسی کو ذلیل نہیں کرتا، خود سہتا ہے، اوروں کو خوشیاں دیتا ہے، خود دکھ سہتا ہے، اوروں کو راحت دیتا ہے، خود تکلیف سہتا ہے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کی زندگی ہے، اور یہ اسلام کا سب سے بڑا چیپٹر ہے اور سب سے مشکل چیپٹر ہے۔ جب میرے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی تو اللہ نے روک دیا کہ میرے حبیب ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اتنی لمبی نماز نہ پڑھ کے تو تھک جائے۔ میرے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے روک دیا، فلتذهب نفسک علیہم حسرات۔ میرے نبی اتنا غم نہ کر کے آپ خود ہی آہیں بھرتے بھرتے آپ مر جائیں۔ میرے نبی نے مال سارا خرچ کیا، اللہ نے اس سے بھی روک دیا، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اتنا خرچ نہ کریں کہ آپ خود پھر دکھی ہو کے بیٹھ جائیں۔ خرچ کرنا بہت بڑا عمل، تبلیغ سب سے سارے عملوں کا سردار عمل۔ تبلیغ سے بڑا کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو دیتا، اگر تبلیغ سے بڑھ کر کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو دیتا، گشت سے بڑھ کر کوئی محنت ہوتی تو اللہ نبیوں کو دیتا۔ 950 سال نوح علیہ السلام گشتی کر رہے ہیں، اور اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو۔ اتنا عظیم عمل کا میرے نبی درمیانہ نماز سب سے بڑی عبادت، میرے نبی درمیانہ کام۔ لیکن جب میرے نبی نے اخلاق اچھے کیے، دشمن کو معاف کرنا۔ لیکن ایک آدمی آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کی تلوار لٹکی تھی، ایک آدمی آیا، اس نے آپ کی تلوار اتاری اور یوں ماری پسلی میں، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اب وہ قتل کے ارادے کے لیے آ چکا ہے اور تلوار یہاں ہے، کہتا من یمنعک منی، اب بول تمہیں کون بچائے گا؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ، تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، تو آپ نے اٹھا لی، آپ نے یوں سیدھی کی، اب تو بچا، تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا مجھے تو ہی بچائے گا۔ وہ تو اللہ کو جانتا نہیں تھا، کہا بابا مجھے تو ہی بچائے گا۔ تو آپ کہتے ہیں اس کا سر اڑا دو، یہ نبی کو قتل کرنے آیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا۔ کہا جاؤ معاف کیا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ 20 سال جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے، مکہ والے، جب آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، ابو سفیان سب سے زیادہ آپ کو دکھ پہنچانے والوں میں پیش، تو آپ نے ابو سفیان کو عزت دی۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ آپ تو ابو سفیان کو بلا کے سولی پہ لٹکاتے، اور آپ کہہ رہے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو بیت اللہ میں ہوگا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ سارا مکہ سامنے، آپ یوں بیت اللہ کا دروازے پر یوں دونوں ہاتھ ایسے ٹکا کے کھڑے تھے۔ پھر آپ نے کہا میں کیا کروں گا اب تمہارے ساتھ؟ تو سہیل بن عمر نے کہا آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں۔ تو آپ نے کہا جاؤ میں نے معاف کیا۔ یہ اخلاق آج مٹ چکے ہیں، مردوں سے، عورتوں سے، علم والوں سے، خانقاہ والوں سے، تبلیغ والوں سے، سب زیرو ہوئے پڑے ہیں۔ جب تک یہ اخلاق زندہ نہیں ہوتے اسلامی زندگی قائم نہیں ہو سکتی، اسلامی معاشرت قائم نہیں ہو سکتی، اور دین دو چیزوں سے آگے پھیلتا ہے، ایک دعوت اور ایک اخلاق۔ دعوت اور اخلاق۔ دعوت نہیں ہوگی تو اخلاق وہیں پڑے رہ جائیں گے، اخلاق نہیں ہوں گے تو دعوت کوئی قبول نہیں کرے۔ میرے نبی نے کتنے معجزے دکھائے مکے میں، نہیں کلمہ پڑھا۔ بدر میں ان کے 70 مارے گئے، فرشتوں کو دیکھا، جبریل کے گھوڑے کی آواز سنی، کلمہ نہیں پڑھا۔ خندق میں شکست ہوئی، کلمہ نہیں پڑھا۔ پانی نکلتے دیکھا انگلیوں سے، کلمہ نہیں پڑھا۔ ایک بکرے کا ایک بازو پکایا، ایک بازو بکرے کا، ایک اگلا جو بازو ہوتا، اور 40 آدمیوں نے کھانا کھایا اور ایک بوٹی کم نہیں ہوئی، کلمہ نہیں پڑھا۔ لیکن جب میرے نبی نے کہا جاؤ معاف کیا تو سارے ہی کلمہ پڑھ گئے کہ واقعہ یہ اخلاق نبی کے ہو سکتے۔ حنین کی جنگ میں جب بھاگے لوگ، شکست ہوئی، تو ایک صحابی کا بھاگتے ہوئے پاؤں ہمارے نبی کے پاؤں پر آیا، اور جوتا سخت تھا، تو آپ نے کہا اوجعتنی، اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے اس کو یوں ماری، کہا اوجعتنی، ارے تو نے مجھے کتنا زیادہ درد پہنچایا، دکھ پہنچایا۔ وہ بیچارے پگھل کے رہ گئے اور پریشان ہو گئے، اور فرماتے ہیں سارا دن میں پریشان، ساری رات پریشان کہ اللہ کے نبی کو میں نے تکلیف پہنچائی، اب میرا کیا بنے گا؟ اگلا دن ہوا
تو اعلان ہو رہا تھا بھائی جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پہ آیا تھا اس کو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں. تو صحابی کہنے لگے میں نے سمجھا بس اب میری تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی, اب میرے اوپر کیس بنے گا اور مجھے ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوگی, میرا کتنا بڑا گھاٹا نقصان ہوگا. یہ حاضر ہوئے ڈرتے ڈرتے. تو آپ نے فرمایا میرے بھائی کل میں نے تمہیں چھڑی ماری تھی, وہ مجھے معاف کر دینا, اور یہ 80 اونٹ تمہیں ہدیہ دیتا ہوں, 80 کیملز یعنی 80 پراڈو, 80 رینج روور کا یہ میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے. وہ حیران پریشان, یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں, یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. کانٹے بچھانے والی نے 4 دن آنا چھوڑ دیا, بیمار ہو گئی تھی. تو آپ نے کہا کیا بات ہے, وہ ہمارے راستے میں اب کانٹے کوئی نہیں ہیں. کہا جی وہ بیمار پڑی ہے جو کانٹے بچھاتے تھے. تو آپ اس کے گھر چلے گئے, ماں جی خیریت تو ہے, آپ ٹھیک تو ہیں؟ کہا بیٹا مجھے کلمہ پڑھا دے, بس تیرے اخلاق نے مجھے فتح کر لیا ہے. میرے بھائیوں یہ چیپٹر بھول چکے ہیں, بھول چکے ہیں, بھول چکے ہیں. جب تک یہ چیپٹر زندہ نہیں ہوگا زندگی اسلامی نہیں بنے گی, معاشرہ اسلامی نہیں بنے گا, اور آگے قوموں کے لیے اسلام کا دروازہ نہیں کھلے گا. ہمیں معاف کرنا آتا ہو, ہمیں گالی دینے والے کو دعا دینا آتا ہو, غیبت کرنے والے کی تعریف آتی ہو, اور غیبت کرنے سے, غیبت سننے سے اپنے آپ کو ایسے بچاؤ جیسے زہر سے بچاتے ہو, اسے آگ سے بچاتے ہو. ایک دوسرے کو نفرت کا بول نہ بولو ورنہ ساری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. میرے رب کی قسم, میرے نبی نے کہا ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے, اور ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جنت کے درجات پر چڑھ جاتا ہے. یہ زبان بہت طاقتور چیز ہے. میں ہر بیان میں اس کو دہرا رہا ہوں کہ جتنا یہ عمل ختم ہو چکا ہے اتنا کوئی عمل بھی نہیں ختم ہوا ہے. میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ, میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کون معاذ, کون معاذ جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا؟ کون معاذ؟ میں ابھی مئی میں ان کے اردن اجتماع میں گیا, آگے ان کے اربد میں گئے, آگے وہاں ان کا مقبرہ ہے 18 کلومیٹر. میں گیا, کمرے میں داخل ہوا تو سارا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا, اور مجھے ایک شخص نے بتایا یہ خوشبو 24 گھنٹے یہاں آتی رہتی ہے. جن کو 18 ہجری میں انتقال ہوا, 1417 سال ہو گئے مرے ہوئے, اور قبر سے خوشبو آ رہی, خوشبو آ رہی, خوشبو آ رہی. اس آدمی کو سمجھایا کیسے اور بتایا کیا؟ معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی بتائیں. تو آپ نے یوں کیا, اپنی زبان نکالی اور اس کو پکڑا, انگلی پھینکا, کف ھذا, معاذ اس زبان پہ قابو پا جا, یہ پورا دین ہے. یہ زبان آج کھل گئی ہے, کھل گئی ہے. حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے, بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا, میں ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا ہوں. حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ زبان کے بول پہ پکڑ ہوگی؟ کہ تیرا بھلا ہو جائے معاذ, سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی. اور ایک صحابی ہیں ابو دجانہ. کون ابو دجانہ؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, اس میں پہلی صف کے صحابہ. کون ابو دجانہ؟ جب آپ حج پر گئے تو اپنی جگہ مدینے کا امیر ابو دجانہ کو بنایا. ابو دجانہ حج میں شریک نہیں ہوئے, کہ آپ نے اپنی جگہ ان کو اپنا نائب بنا کے وہاں کھڑا فرمایا, ابو دجانہ میری جگہ پر مدینے کا امیر ہے, یہ وہ ابو دجانہ ہیں. کون ابو دجانہ؟ جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ہر سفر میں شریک ہیں, ہر سفر میں شریک ہیں. ان کی ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں, پہلے تھوڑی سی ان کی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں. کون ابو دجانہ؟ احد کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھائی, کہ اس تلوار کو کون لے گا؟ کئی صحابہ کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے بیٹھ گئے. 3 آدمی کھڑے رہے, ایک زبیر بن عوام, ایک عمر بن خطاب, ایک ابو دجانہ. ان کا نام ہے سماک بن خرشنہ, سماک بن خرشنہ ان کا نام ابو دجانہ سے مشہور ہے. تو آپ نے تلوار نہ عمر کو دی, نہ زبیر کو دی, ابو دجانہ کو دی تھی. تو عمر رضی اللہ عنہ نے تو محسوس نہیں کیا, حضرت زبیر نے محسوس کیا کہ اس کو کیوں دی, مجھے کیوں نہیں دی, میں مہاجرین میں سے ہوں.
میں پھوپھی کا بیٹا ہوں، میں اس سے دلیری میں کم نہیں ہوں، بلکہ حضرت زبیر کی دلیری کی تو دھاک تھی، جدھر تلوار چلتی تھی کاٹتی چلی جاتی تھی، کہنے کہ میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے۔ تو ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے زبیر ہو لیے، تو ابو دجانہ نے جو حملہ کیا تو 3000 کا لشکر تھا، اس کو چیر کے پار نکل کے، پورے لشکر کو کاٹ کے پار نکل کے، اور آگے عورتیں کھڑی تھیں جو مکے کے لشکر کو تیار کر رہی تھیں۔ نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی القتل بوارقی المسک فی المخالقی المسک فی المفارقی والدر فی المخالقی ان تقبلوا نعانقی وتدبروا نفارقی فراق غیر وامقی، یہ گانا گا رہی تھیں اور ان کو تیار کر رہی تھیں۔ تو جب ابو دجانہ کی تلوار نظر آئی تو سب بھاگی، ہندا پکڑی گئی، تو آپ نے یوں اپنی تلوار ہندا کے سر پر رکھی، انہوں نے چیخ ماری، تلوار ہٹا لی۔ تو زبیر پیچھے پیچھے کہ یہ کیا کیا ہے؟ جنگ میں اگر کوئی عورت حصہ لے اسے مارنا جائز ہے، ویسے جائز نہیں ہے، عورت کو، بچے کو، بوڑھے کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تلوار کیوں نہیں چلائی؟ کہا میرے محبوب کی تلوار ہے، عورت کے خون سے رنگین کر کے اس کی شان نہیں گھٹانا چاہتا، یہ میرے نبی کی تلوار۔ پھر واپس ہوئے، پھر اٹیک کیا اور پھر مجمع کو چیر دیا۔ سامنے ایک آدمی آ رہا تھا ہاتھی کی طرح، اتنا لمبا موٹا تازہ، تو زبیر کہنے لگے میرے جی میں آیا کبھی اس کی ٹکر ہونا پھر میں دیکھوں ابو دجانہ کیا چیز ہے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا ابو دجانہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے، تو وہ ایسے شاہ سوار تھے کہ دونوں طرف کے لشکر ذرا تھم گئے اور وہ دونوں بھڑ گئے۔ ابو دجانہ کے اپنے جوہر، اس پہلوان کے اپنے جوہر، غبار اٹھا، مٹی اٹھی، اور اس کی اپنی طاقت، ان کی اپنی طاقت، انہوں نے ابو دجانہ کو اس نے زخمی کر دیا۔ ابو دجانہ نے جو جوش میں آ کے ماری تلوار، اس کو لگی یہاں، تو اتنی طاقت سے لگی کہ اس کے نیچے اتر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دی، یوں ماری تو ایک حصہ ادھر ایک حصہ۔ پھر یوں دیکھا اور اپنے چہرے سے لوہے کی ٹوپی اتاری، کما ترا انا ابو دجانہ، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں ہوں ابو دجانہ، تلوار صحیح لی ہے میں نے، غلط نہیں لی، یہ ابو دجانہ ہیں۔ اور جب شکست ہو گئی احد کی جنگ میں، اور پھر 10-12 آدمی نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، ان میں ایک ابو بکر تھے، عمر تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، اور سہل بن حنیف تھے، عبادہ قتادہ بن نعمان تھے، اور ابو دجانہ تھے رضی اللہ تعالی عنہم، ان میں سے ایک ابو دجانہ بھی تھے۔ اور یمامہ کی جنگ میں ابو دجانہ شہید ہوئے، یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ ابو دجانہ کی تھوڑی سی سیرت آپ کے سامنے آئی ہے۔ اس کے بعد اب آپ ان کے قول کو سنو تاکہ اس کا وزن آپ کے سامنے آئے۔ یہ بدر کے شریک ہیں، اللہ کے نبی نے کہا بدر کا صحابی جو مرضی کرے بخشا گیا۔ یہ صلح حدیبیہ کے شریک ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا لقد رضی اللہ، میں ان سے راضی ہو گیا۔ یہ صحابی ہیں، اللہ نے کہا کلا وعد اللہ الحسنى، اے میرا نبی تیرے ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اور اب یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں لوگو؟ ان ارجع عملی عند، لوگو میرے پاس، ابو دجانہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جانتے ہو کیا ہے؟ بدر نہیں، احد نہیں، حدیبیہ نہیں، خندق نہیں، خیبر نہیں، فتح مکہ نہیں، آخری حج نہیں، کیا ہے؟ کیا ہے لوگو؟ ان ارجع عملی عندی، میرے پاس آخرت میں بخشش کا سب سے بڑا عمل بس ایک ہے کہ ما آذیت احدا بلسانی، میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا۔ ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، اور میرے دل میں کسی کے لیے بغض کوئی نہیں ہے، بس یہ میری بخشش کا عمل ہے۔ تو بھائیو، نبی کے اخلاق میں 2 چیزیں لے لو، ایک زبان سے کسی کو دکھ نہ دو، ایک دل میں کسی کا بغض نہ رکھو۔ اللہ کی قسم بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے۔ بڑے بڑے جنید بغدادی اور بڑے بڑے معرفت والے